بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ عزیز طلبہ، ہم نے اب سبق نمبر 9 میں ماضی تمنائی کا بیان پڑھنا۔ ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی تمنا آرزو سمجھی جائے۔ ماضی مطلق کے آخر میں یہ زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردے۔ اب اس میں کچھ سیغوں میں تو یہ لگے گی، کچھ سیغوں میں لفظ لگے گا شروع میں کاش کے۔ اس قاعدہ کے مطابق یہ جو یہ والا ہے صرف 3 سیغے آتے ہیں، واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم۔ جیسے پروردن سے پروردے، پروردن دے، پرورد میں۔ باقی متکلم سے واحد، واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم کے علاوہ جو 3 سیغوں میں یہ کی ادائیگی دشوار ہے، اس لیے جو اہل زبان ہیں فارسی والے وہ اس کے شروع میں لاتے ہیں کاش کے۔ مثلا واحد حاضر، جمع حاضر، جمع متکلم۔ کاش کے پروردی، کاش کے پروردیت، کاش کے پروردے، یعنی ماضی مطلق سے پہلے کاش کے لگا دیں 3 سیغوں میں، اور 3 سیغوں میں ماضی مطلق کے آخر میں یہ بڑھا دینی ہے۔ اب یہ کن 3 سیغوں کے آخر میں بڑھانی ہے؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم۔ کاش کے کون سے 3 سیغوں سے پہلے لانا ہے؟ واحد حاضر، جمع حاضر، جمع متکلم۔ معروف سے ماضی تمنائی معروف کی گردان بنے گی، اور ماضی مطلق مجہول سے ماضی تمنائی مجہول کی گردان بنے گی۔ اردو میں مصدر کے آخر کا، نا، تا سے بدل کر ماضی تمنائی بناتے ہیں۔ آخر کا جو نا ہے نا وہ تا سے بدل جائے گا، جیسے پالنا سے پالتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کاش کے کا ترجمہ کریں گے کیا اچھا ہوتا، یعنی یہ تمنا کی جا رہی نا، کیا اچھا ہوتا وہ ایسا کرتا، کیا اچھا ہوتا تو ایسا کرتا، کیا اچھا ہوتا تم ایسا کرتے، کیا اچھا ہوتا ہم ایسا کرتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں بھی تمنا کا معنی لیں گے، مثلا پروردے کاش کے وہ پالتا، پروردن دے کاش کے وہ پالتے، پرورد میں کاش کے میں پالتا، یہ والے 3 سیغے ہیں۔ اور 3 وہ ہیں جن کے شروع میں لگتے ہی کاش کے، اور ترجمے میں بھی کاش کے لائیں گے۔ کاش کے پروردی، کاش کے پروردیت، کاش کے پروردیم، کاش کے تو پالتا، کاش کے تم پالتے، کاش کے ہم پالتے۔ تو یہ یعنی تمنا کا معنی اس میں لیں گے۔ اور اس میں پھر آگے مصادر دیے انہوں نے، مصادر پر تو ضرور آپ نظر رکھا کریں، کیونکہ اسی سے آپ نے گردانیں چلانی ہوتی ہیں، اور اس کا تلفظ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ باقی سوالات اردو سے فارسی، فارسی سے اردو، یہ آپ کے حل کرنے کے کام ہوتے ہیں۔ اس میں آپ خود اپنا قلم چلائیں گے، محنت کریں گے تو آپ کچھ بنیں گے، میں حل کرا دوں گا تو فائدہ نہیں۔ فرستادن بھیجنا، اسی سے فرشتہ بھیجا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں شین تھا، کثرت استعمال سے سین ہو گیا ہے، یعنی اصل میں سین تھا، کثرت استعمال سے وہ شین ہو گیا، فرشتہ۔ اور لیکن فرشتہ نہیں ہے، فے پر زبر نہیں ہے، وہ زیر ہوتی ہے، اردو والے فرشتہ پڑھتے ہیں۔ فرشتہ بھیجنا، فرشتہ۔ یافتن پانا، یافتن پانا، فلاں فلاں سے فیض یافتہ ہے، فلاں کا فیض پایا ہوا ہے۔ دیدن دیکھنا، دیدہ کور، جس کا دیکھنا کور ہو، ناکام ہو، یعنی اندھا۔ فلاں نے فلاں کی دید کی، دید حاصل مصدر ہے، یعنی اسے دیکھا۔ گماشتن مقرر کرنا، فلاں فلاں کا گماشت ہے جی، یہ اسرائیل کے گماشتے ہیں، یہ جی امریکہ اور برطانیہ کے گماشتے ہیں، یعنی ان کے مقرر کیے ہوئے ایجنٹ ہیں، ایجنٹ، گماشتہ ایجنٹ۔ پرسیدن تھا پوچھنا، بیمار پرسی، یہ ہے پرستیدن، پرستش کرنا، پوجنا، پرستیدن۔ یہاں بھی سین آگے کثرت استعمال سے شین میں بدل جاتی ہے، پرستش۔ آموختن سیکھنا، یہ خے میں نے شروع سے آپ کو بتایا ہوا اکثر زے میں بدل جاتی ہے، کہتے ہیں نو آموز، نیا سیکھا ہوا، نو آموز معلم ہے، یہ نیا استاد ہے۔ تو یہ آپ کا ماضی مکمل ہو گیا۔ کل جمعرات اس کو آگے تھوڑا سا اس میں کچھ باتیں احتمالی اور تمنائی میں پھر بیان کر دوں گا۔ جمعہ ہفتہ اتوار
پوری تیاری کر کے آپ اتوار کو ماضی کا مکمل ٹیسٹ دیں شروع سے، یعنی مصدر سے جہاں ماضی مطلق بنتی ہے اس سے لے کر آگے ماضی کی جتنی اقسام ہیں ان سب کا ٹیسٹ دینا آپ نے انشاءاللہ۔ اور اس کو پھر میں ایک دفعہ دہرا دوں گا، ماضی احتمالی اور تمنائی کو انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔